وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں وزیر صحت کھانا کھانے سے شہریوں کی حالت غیر ہونے کا نوٹس لے لیا۔ نمائندہ افروز حیدرآباد میں حال جاری کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کی متاثرہ افراد کو بہترین طبی سہولیات اور دیکھ بھال کی ہدایت جاری۔ متاثرہ افراد کو فوری طور پر صحت یاب کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر حیدرآباد سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ سکر سے بیورو چیف اعجاز سجن کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ براجز امپرومنٹ پروگرام کے تحت سکر براج کے دروازوں کی تبدیلی کے دوسرے مرحلے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ 27 دروازے لگا دیے گئے، دروازوں کی ٹیسٹ لی گئی۔ دوسرے مرحلے کی ٹیسٹ پانی آنے کے بعد 30 جون کو لی جائے گی۔ خبر کے مطابق ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ براجز امپرومنٹ پروگرام کے تحت سکر براج کے دروازوں کی تبدیلی کا کام، جو کہ 31 مئی کو مکمل ہونا تھا، دوسرے مرحلے میں سکر براج کے 27 دروازے تبدیل کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز چینی انجینئرز اور سندھ براجز امپرومنٹ پروگرام کے انجینئرز اور سیول انجینئرز نے ڈرائی ٹیسٹ یعنی کہ دروازوں کو اوپر نیچے کر کے فرش تک پہنچانے اور دروازوں کی فٹنس کے بارے میں پہلا ٹیسٹ لیا گیا، جبکہ کوفر ڈیم یعنی کہ RC بند ہٹا کر دوسرا ٹیسٹ کو ویٹ ٹیسٹ، جو کہ پانی آنے کے بعد 30 جون کو لیا جائے گا۔ سید زیگم الطاف کی رپورٹ کے مطابق اٹک پولیس کی جانب سے انسپیکٹر زبیر حیات کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروکار الوداعی تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق اٹک پولیس کے انسپیکٹر زبیر حیات اپنی طویل، شاندار اور باوقار سروس مکمل کرنے کے بعد محکمہ پولیس سے باعزت طور پر ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اٹک پولیس کی جانب سے ایک پروکار الوداعی تقریب کا انعقاد، جس میں SDPOs اور پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے انسپیکٹر زبیر حیات کی دیانتداری، فرض شناسی اور پیشہ ورانہ مہارت اور محکمہ پولیس کے لیے انجام دی گئی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی کا کہنا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے باطل پر فتح اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سندھ حکومت عزاداران کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور طور پر کوشاں ہے۔ بیورو چیف آف نیوز کراچی ریاض زید کے مطابق انہوں نے سولجرز بازار میں واقع امام بارگاہ ابو طالب کا دورہ کیا اور محرم الحرام کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران صفائی ستھرائی، کچرے کی بروقت اٹھائی، اسٹریٹ لائٹس اور روڈ پچنگ اور پانی کی فراہمی اور لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر انتظامی امور کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ امام بارگاہ انتظامیہ اور عزاداران نے محرم الحرام کے دوران درپیش مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ DIG حیدرآباد رینج طارق رسوا خان دھاریجو اور SSP دادو کیپٹن ریٹائرڈ صدام حسین خاص کھیلی کی ہدایت پر ضلع میں منصوبات کے خاتمے کے لیے دادو پولیس کی کارروائیاں جاری۔ SHO تھانہ دادو 20 سیکشن مہتاب علی کہاوڑ کی سربراہی میں TB ہسپتال والے علاقہ میں خفیہ اطلاع پر چھاپے مارے گئے۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں اپنی بیوی کے ساتھ آئس فروشی میں ملوث منشیات فروش فیروز ببر کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کی منشیات فروش بیوی روشنا موقع سے فرار ہو گئے۔ گڑی خیرو نامعلوم افراد کا موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ، ایک شخص قتل ہو گیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس رائے کے مطابق واقعہ میرا پور تھانہ کی حدود میں پیش آیا اور لاش اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ گڑی خیرو مقتول کی شناخت بڈھل بروہی، جبکہ زخمیوں کی روشن مندرانی اور مشتاق جمالی کے ناموں سے ہوئی۔ محرم الحرام سے قبل مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے ضلع ایسٹ کے عہدیداران کی گلشن ماما آمد۔ نمائندہ اپنے ریاض کے مطابق کنوینر جناب انجم مرزا اور صدر ضلع ایسٹ جناب ایرج مرزا نے گلشن مامار آسن آباد میں امام بارگاہ جاگیر علی علیہ السلام میں گلشن مامار اور آسن آباد اور گردنوا کے امام بارگاہوں کے ٹرسٹیوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کی یقین دہانی کروائے۔ مختلف امام بارگاہوں کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے سینئر نائب صدر جناب عقیل احمد اور علامہ اطہر مشدی، قبلہ فراز فخری، ہانی مرزا بھی موجود تھے۔ اوباڑو کے نواحی گاؤں عبدالحلیم سومرو میں 2 روز قبل سجن برادری کی بارات پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 4 خواتین سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ تاہم بعد ازاں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق جھگڑے میں دونوں فریقین کے مجموعی طور پر 15 افراد زخمی ہوئے تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے مختار چھوجن کے ورثہ نے مرکزی ملزمان کی عدم گرفتاری اور پولیس کے مبینہ غیر تسلی بخش رویے اور سست کارروائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقتول کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور علاقہ مکینوں نے احتجاج کے دوران
پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں نامزد ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شجاع آباد سے رپورٹر زاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک کی طرح شجاع آباد میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سم کارڈ کی تقسیم میں خواتین کو سخت گرمی میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ خواتین نے آپ پولیس کو بتایا کہ ہم صبح 6 بجے گھر سے نکل آتے ہیں جبکہ ہمارا نمبر جلد آ جائے گا۔ سہولیات کی حالت یہ ہے کہ نہ پینے کے پانی ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی سائیدار جگہ ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ واش روم کی سہولت بھی موجود نہیں، جس کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے باہر موجودہ ٹھیلے والوں سے مہنگے داموں شربت پینے پر مجبور ہیں۔ ان مسائل کے علاوہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ سم کمپنیوں کی جانب سے آ رہا ہے۔ نمبر آنے پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے نام پر 5 سم چل رہی ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک سم کے علاوہ کبھی دوسری سم تک استعمال نہیں کی۔ انتظامیہ فوری طور پر ان مسائل کو حل کرے۔ پاکارمی کے نوجوان لانس نائک احمد خان خٹک DSF 16 کمپنی لاہور میں آج سروس ڈیوٹی کے دوران اچانک شدید بیمار ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سزا ملے۔ کالاباغ سے نمائندہ حفیظ عطا محمد کی رپورٹ کے مطابق لانس نائک احمد خان کی نماز جنازہ چاپری میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں 2 احباب نے شرکت کی۔ مرحوم حاجی محمد شہید کے بیٹے اور کلرک تاج محمد کے بھائی تھے۔ لانس نائک احمد خان کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ افتخار کھٹانہ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ گاؤں گجرال میں مبینہ قتل کیس میں عام پیش رفت، مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا، آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیالکوٹ کے نوائی گاؤں گجرال میں 24 مئی 2026 کو پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سرائی کے مطابق گاؤں میں مجلس جاری تھی کہ اسی کے دوران خبر پھیلی کہ علی حسن ولد نوید امام بارگاہ کے مرکزی دروازے سے ٹکر لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا، جبکہ علاقہ میں کوہرام مچ گیا۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ورماٹوٹ ہوا اور متعلقہ تھانے کو اطلاع دی گئی تاکہ واقعے کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ تاہم جب ریسکیو ورماٹوٹ ہوا اور متعلقہ تھانہ کے SHO قاسم بٹ موقع پر پہنچے، اہل خانہ اور مقامی افراد نے بچے کی میت پولیس اور ریسکیو حکام کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل خانہ کا موقف تھا کہ بچے کی موت طبی حادثہ کے نتیجہ میں ہوئی اور اس لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے۔ بعد ازاں بیرون ملک مقیم بچے کے والد وطن واپس آئے، جنازہ میں شرکت کی اور علی حسن کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اہل خانہ کو صبح ظاہر ہوا کہ بچے کی موت حادثاتی نہیں ہے، قتل کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جس پر انہوں نے متعلقہ تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درخواست جمع کروا دی اور واقعے کی اثر 9 تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ درخواست موصول ہونے پر پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق SHO قاسم بٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف افراد کے بیانات قلم بند کیے، متعدد گواہوں اور ذاکرین سے پوچھ گچھ کی گئی اور گاؤں سے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ تفتیش کے دوران عام پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس نے ایک نامزد ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ ملزم سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کو ہر پہلو سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حقائق سامنے آنے پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر واقعہ حادثاتی موت قرار دیا جا رہا تھا، تاہم بعد میں سامنے آنے والے شواہد اور اہل خانہ کی تحقیقات کے بعد کیس میں مبینہ طور پر قتل کی تحقیقات کی صورت اختیار کر لی ہے۔ کراچی سانحہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے 2 مرکزی ملزمان عبدالرحمان عرف رحمان بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلوں پر سماعت کی گئی۔ دوران سماعت عدالت نے استغاثہ کے پیش کردہ شواہد اور گواہوں کی بیانات میں موجودہ تضادات کا بغور جائزہ لیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں واضح کیا کہ ملزمان کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس اور کافی شواہد موجود نہیں، جس کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دونوں کو بری کر دیا ہے۔ SSP آپریشن اسلام آباد قاضی علی رضا کی زیر صدارت محرم الحرام کے پرامن انعقاد اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس میں SSP سیکیورٹی آپریشنز سلیمان ظفر اور
ADC چیف صاحبزادہ محمد یوسف اور پولیس افسران مجالس جلوسوں کے منتظمین اور والنٹیئرز کی شرکت محرم الحرام کے دوران مجالس و جلوس کی سیکیورٹی اور مجموعی امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ منتظمین اور والنٹیئرز کے درمیان قریبی رابطوں اور ہم آہنگی پر اتفاق کیا گیا۔ ہری پور احسن شہزاد کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے تھانہ خطار میں اہم امن اجلاس ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کا عزم خطار پولیس متحرک اور محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی پر خصوصی امن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ DSP راجہ بشیر احمد اور SHO ساجد نواز کی زیر صدارت امن اجلاس شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ محرم الحرام خطار میں بین المسالک ہم آہنگی کا مثالی مظاہرہ، علماء اور عمائدین کا پولیس سے بھرپور تعاون۔ گجرانوالہ سید آفتاب رضوی کی رپورٹ کے مطابق ننھے صارف کی شکایت پر فوری کارروائی، خراب کھلونا تبدیل کر دیا گیا۔ 7 سالہ ننھا صارف اپنے والدین کے ہمراہ اپنی شکایت کے ازالے کے لیے ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی کے دفتر پہنچا۔ بچے کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فریقین کو طلب کیا اور سماعت کے دوران دکاندار کو خراب پیانو کھلونا تبدیل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں، جس پر فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے بچے کی شکایت کا بروقت ازالہ ممکن بنایا گیا۔ شکایت کے حل پر ننھے صارف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کنزیومر پروٹیکشن چودھری محمد فاروق کا شکریہ ادا کیا۔ شیخوپورہ عثمان امیر کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ میں پتنگ بازی اور کیمیکل چوروں کے خلاف پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے موت باندھنے کی تیاری ناکام بنا دی۔ تھانہ فیکس ایریا پولیس نے خفیہ قابل کارروائی کے دوران کھلے میدان میں پتنگیں اور کیمیکل چوریں تیار کرنے والے گھروں کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم پولیس کو دیکھتے ہی متعدد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ایک ملزم گرفتار ہو گیا۔ شیخوپورہ کے تھانہ فیکٹریرا کی حدود میں پولیس نے کیمیکل چور اور پتنگ سازی کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں سامان برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کھلے میدان میں پتنگیں اور کیمیکل چوریں تیار کر رہے تھے۔ ABMSO کے 48ویں جمعہ تاسیس کے موقع پر شاہ فیصل ٹون میں 3 نمبر چنگی پر کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد۔ بیورو چیف ایسٹ عبدالوہاب کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر سابق وزیر بلدیات محمد حسین خان نے تقریب کے شرکا سے خطاب بھی کیا۔ کیک کٹنگ کی تقریب پہ MQM کے سینئر تحرین ساتھی اور سابقہ KTC کے رکن فرحان شبیر بھائی سمیت شاہ فیصل ٹون کمیٹی کے اراکین اور مختلف یونیورسٹی کے ذمہ داران، خواتین ذمہ داران، کارکنان سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیعہ عمائدین، علماء کرام، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور منتظمین اسکاؤٹس کی IG سندھ سے ملاقات۔ بیورو چیف حافظ کراچی ریاضی کے مطابق شیعہ عمائدین، علماء کرام، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور منتظمین اسکاؤٹس کی IG سندھ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مجلس وحدت المسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے صدر علامہ حیات عباس نجفی اور عزاداری ونگ کراچی ڈویژن کے صدر سید رضی حیدر رضوی نے اجلاس میں سندھ بھر میں عزاداری مذہبی اور اجتماعات اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی اور سر حاصل گفتگو کی، خصوصی طور پر سجاول، ماتلی اور کمبر اور دیگر حساس علاقوں میں عزاداروں سے متعلقہ درپیش مسائل اور غدیر کے موقع پر پیش آنے والے بعض معاملات اور محرم الحرام سے شروع ہونے والی جلوسوں اور ریلیوں کی سیکورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر قانون داخلہ و پارلیمانی امور سندھ ضیاء الحسن لنجوار کی زیر صدارت سندھ اسمبلی میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاضی کے مطابق اجلاس میں پولیس اور پراسیکیوشن کے درمیان کیبل از ٹرائل ہم آہنگی کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض۔ اجلاس کا مقصد اور مقدمات کے جلد فیصلے، ٹرائل کو سستا اور فوری انصاف کی فراہمی، ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچانا اور قانونی تقاضوں کے مطابق سزا کی شرح میں بہتری لانا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور ایکسائز، چیئرمین اینٹی کرپشن IG سندھ اور ایڈیشنل IG کراچی اور ایڈیشنل IG CTT کی شراکت اور پراسیکیوٹر جنرل سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور حساس اداروں اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگوار نے صدر کا اضافی چارج لیتے ہی بھرپور کارروائی کی۔ پہلے ہی دن 6 آپریشن کیے گئے،
جہاں 200 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ صدر میں اینٹی انکروچمنٹ کا کارروائی کی گئی۔ نمائندہ افضل شاہ کی رپورٹ کے مطابق ایمرس مارکیٹ اور داؤد پوتا روڈ مینتور اسٹریٹ پر کارروائیاں کی گئیں۔ پریٹیا اسٹریٹ، راجہ غضنفر روڈ اور نجمی مارکیٹ شامل ہیں۔ ان مارکیٹوں میں غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ آپریشن میں ٹاؤن کی اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم نے حصہ لیا۔ غیر قانونی شیڈز مسمار کیے گئے اور فٹ پاتھوں سے سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ پتھاروں، ٹھیلوں اور غیر قانونی اسٹالز کو بھی ضبط کیا گیا۔ صادق آباد سے رپورٹر وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق نوجوان سیاسی سماجی شخصیت اور لینڈ لارڈ آف احمد پور لمحہ میاں غلام رسول شیخ کی ممبر تحصیل امن کمیٹی صادق آباد غلام عباس بھٹی اور اویسی جنرل سیکرٹری مصطفی تحریک جنون پنجاب کے ہمراہ MNA سردار اظہر خان لغاری کے صاحبزادے سردار صفدر خان لغاری مرحوم اور مغفور کی وفات پر سابق MNA سردار ارشد خان لغاری اور سردار اون خان لغاری سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی گئی۔ خانیوال بیورو چیف اسد ظفر کی رپورٹ کے مطابق خانیوال GPO محمد عابد کا تحصیل کبیروالا کے حساس جلوس روٹس کا تفصیلی دورہ۔ GPO نے سٹی کبیروالا، پل ککڑ ہتھا، ٹھوکر چاون، نواں شہر اور سلار واہن زیا چوک، مالی شہید، بستی درخانہ اور موہری پور جلوس روٹس کا معائنہ کیا۔ SDPO کبیروالا منور گجر اور متعلقہ SHOز سعد بن سعید اور گلفراز سے ہمراہ موجود تھے۔ DPO نے جلوس روٹس پر کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا، مناسب ہدایت جاری کی۔ DPO کا جلوس روٹس پر سرچ، سویپ اور مانیٹرنگ کا مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ سیالکوٹ پاکستان میں تعینات آئرلینڈ کی سفیر محترمہ میری اونیل کا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ۔ معزز سفیر کے ساتھ آئرلینڈ کونسل خانے کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ وائس چیئرمین سیال وکاس افضل، ممبران بورڈ آف ڈائریکٹرز اور CEO سیال نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ آئرلینڈ کی سفیر کا دورہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے لیے قابل اعزاز ہے اور سیالکوٹ کا یہ دورہ پاکستان اور آئرلینڈ کے مابین عوامی روابط اور ایویشن میں تعاون کے ذریعے تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہمیت کا حامل ہے۔